الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا خير خلق الله. دیکھتے دیکھتے آخر وہ جمعہ رمضان شریف کا آ پہنچا جس کے بارے میں بڑی کنفیوژن اور بڑا مسئلہ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوا ہے. جمعۃ الوداع کی فکر یقیناً کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جمعہ کی فکر کرنا چاہیے کہ جمعہ ہے کیا، جمعہ کو جمعہ کہتے کیوں ہیں، جمعہ کی فضیلت کیا ہے، جمعہ کا مقام کیا ہے، جمعہ کہاں ادا کرنا چاہیے. روزانہ تو 4 رکعت پڑھتے ہیں ظہر کی، لیکن جمعہ کے دن 2 رکعت کیوں پڑھتے؟ آخر یہ 2 رکعت کی کمی بھرپائی کیسے ہوتی ہے، یہ خیال بھی ضرور ہونا چاہیے. جذبہ بڑا اچھا ہے، جذبہ بڑا نیک ہے، لیکن کام صرف جذبات سے چلنے والا نہیں ہے. اسلام تو قانون کا اصول کا مذہب ہے. کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے پر یعنی آپ کے مکان مقدس پر آئے، زور زور سے پکارنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ. بتائیے جملہ غلط تھا؟ ان کی آواز میں کوئی کمی تھی؟ ان کے الفاظ میں کوئی زیر و زبر تھا؟ الفاظ سب اچھے تھے، لیکن ان کا جو انداز تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. قرآن شریف میں ہے، پڑھ کے دیکھیں. قرآن سال بھر تو نہیں پڑھے، کم از کم رمضان میں پڑھے، حالانکہ سال بھر پڑھنا چاہیے. مسلمان کی پہچان ہے قرآن. قسم کھانے کے لیے نہیں ہے قرآن، پڑھنے کے لیے قرآن، عمل کرنے کے لیے. وہ اولاد جو اپنی بہنوں کو وراثت میں باپ کے حصہ نہیں دیتی، ان کے پڑھنے کے لیے قرآن. وہ جو قتل کرتے ہیں ان کے لیے قرآن. وہ جو صبح سے شام تک گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے قرآن. بد اخلاقی کا جو مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے قرآن. بات بول کر جو مکر جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کے لیے قرآن. شادی بیاہ کے موقع پر اپنے آپ میں نہیں رہتے، ان کے لیے قرآن. یہ جملہ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے اور میں نے سنا ہے، لیکن بار بار میں سناتا ہوں. یہی بنیاد ہے ہمارے مزاج شریعت کو بنانے کے لیے. یہ مسلمان وہ ہے جو نہ تیش میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے نہ عیش میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے. تیش میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو تیش میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ تیش میں آتے ہیں تو جبھی تو بیوی کو طلاق دیتے ہیں، تیش میں آتے ہیں جبھی تو مارنے کے لیے ہتھیار نکالتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں جبھی تو گالی دیتے ہیں.
اسلام قابو کرتا ہے، آپ کی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے. ان کنٹرول مت ہو جائیے، کیوں کہ اسلام میں گالی دینا کھلم کھلا گناہ ہے، چھپا ہوا گناہ نہیں ہے. شراب خانے میں جا کے پی رہا ہے، جو وہاں موجود ہے وہی دیکھ رہے، لیکن جو باہر پی رہا ہے وہ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، زنا کاری کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے. سباب المسلم فسوق، اگر حدیث پر آپ کا یقین ایمان ہے، اگر حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے آپ کو کہ میں عاشق رسول ہوں، تو پھر آج کے جمعے سے آپ کی زبان پر گالی نہیں آنی چاہیے. وہ ہوتا ہے عاشق رسول. بولنے سے عاشق رسول نہیں بنتے میرے بھائی، عمل سے عاشق رسول بنتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون عاشق رسول تھا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے غصے والے تھے، کتنے جلال والے تھے، لیکن جب کلمہ پڑھا تو جلال ختم ہو گیا اور جلال کی جگہ جمال آ گیا، جمال والے بن گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کوئی نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، 1400 سال کی تاریخ. میرے عزیز اور دوستو، تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جمعۃ الوداع پر فکر مردود کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے، جمعہ کا مقام کیا ہے. کچھ ہمارے بھائی لوگ تو ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم جمعہ کب ہے. ادا ہو گئی کیا؟ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، بزنس میں لگے ہوئے ہیں، بات چیت میں لگے ہوئے مسلسل. جی کیا قرآن مجید کی آیت پڑھی آپ نے؟ جمعہ ایک ایسا مبارک، ایسی عبادت کا دن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پورا ایک سورہ قرآن مجید میں نازل فرمایا. کیا آپ کے علم شریف میں ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو لائیے، کھولیے قرآن، پڑھیے قرآن. کیا کہہ رہا قرآن؟ سورۃ الجمعہ. ارے جمعہ کا نام بھی ہمیں صحیح لینے نہیں آتا. جمعہ نہیں ہے، جمعہ بر وزن ڈمہ. کھول کے کہہ رہا ہوں میں آپ کو تاکہ واضح طور پر سمجھ میں آئے. لفظ صحیح بولیے، لفظ کی بھی عزت ہوتی ہے. اگر آپ غلط لفظ کہتے ہیں تو لفظ کی انسلٹ ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے. لفظ شرم محسوس کرتا ہے. کیسا بنتا ہے؟ میرا نام لینے میں نہیں آتا. اگر کسی کا نام لے کر بگاڑ کے بولے، دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کوئی برداشت کرتا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا جمعہ کیسے آپ کی بے ادبی برداشت کرے گا، گستاخی برداشت کرے گا؟ جب جمعہ برداشت نہیں کرے گا تو جمعہ تو الوداع برداشت کرے گا. جمعہ نہیں ہے، جمعہ جمعہ ہے، جمعہ مین کے پیش کے ساتھ. قرآن مجید میں ایسی آئے. آپ اگر غلط الفاظ استعمال کرتے گویا قرآن کی بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں. جی ہاں، پوچھ لیے جا کے کسی مفتی سے، کسی عالم صاحب سے پوچھ لیجیے. ایک مسجد میں ایسا کہا گیا کہ غلط لفظ کہنا بھی بے ادبی ہے. کیا کہتا ہے وہ عالم دین، کیا کہتے ہیں مفتی صاحب قبلہ؟ پھر آ کے مجھے بولیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. عادت ڈالیے، ساری زبانیں تو سیکھ رہے ہیں، سب بولنا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی انگلش اچھی ٹاکنگ کریں گے تو اچھی نوکری ملے گی، عربی اچھی سیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ خوش ہوگا، رسول اللہ خوش ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے، جو کوئی میرے سرکار کی زبان عربی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو گویا اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. قرآن عربی میں، نماز عربی میں، خطبہ عربی میں، قرات عربی میں،
سرکار عربی، سب عربی، یہاں تک کہ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. اس زبان کو سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. ایسے بھی بچے کو اسپیکنگ انگلش سکھاؤ، بولے اچھی ہوگی. دھیان دیجیے، توجہ دیجیے، خیال شریف میں لائیے. رمضان شریف کیوں آئے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگ جب جمعہ کی اذان ہو جائے. کیا سمجھتے ہیں ہمارے بھائی؟ جمعہ کی دوسری اذان نہیں، پہلی اذان. 2 اذانیں ہوتی ہیں. جب لوگوں میں غفلت، سستی، دنیا داری، کسل بندی پیدا ہونے لگی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، داماد رسول، 2 بیٹیاں سرکار نے ایک کے بعد آپ کے اپنے نکاح میں دی. کتنی فضیلت والے. کہا کہ لوگوں کو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پہلی اذان تو ہو چکی، اب دوسری اذان اس لیے دی جائے تاکہ اب خطبہ شروع ہو رہا ہے. خطبہ، اب بات چیت نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، سگریٹ نہیں، گٹکا نہیں، اب اللہ کے ذکر کی طرف، ہم کی طرف توجہ کرو. اس لیے دوسری اذان دیا. امام محترم کے سامنے، ممبر کے سامنے، امام صاحب کے سامنے، خطیب صاحب کے سامنے، تاکہ اے لوگوں اب بات چیت بھی بند، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھنا بند، کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. نماز اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن خطبے کے وقت بھی نماز نہیں پڑھنا ہے، بات چیت بھی نہیں کرنا ہے. ایک صاحب نے کہا، بات چیت کر رہے تھے، خاموش ہوتی، خاموش رہو، بولنا بھی نہیں ہے، کیوں؟ وہ بھی بات چیت ہے. خطبے کی طرف آپ کو توجہ دینا ہے، دھیان لگانا ہے، سننا ہے. آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سننا آپ کا کام ہے، سمجھانا اللہ کا کام. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف، پہلا گھر خدا کا، دنیا کے بت پرستوں کو بنایا تھا. اللہ پاک نے فرمایا، میرے پیارے ابراہیم اذان دیجیے بیت اللہ سے، پکاریے لوگوں کو، آئیے اب میں نے گھر بنا دیا ہے، حج کے لیے آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار میں تو کہتا ہوں مکے میں پہاڑیاں ہیں، وادیاں ہیں، کہاں سنے گا میری آواز؟ کہاں تک جائے گی میری آواز؟ اللہ پاک نے وہی فرمائی، اے پیارے ابراہیم خلیل اللہ، آواز دینا آپ کا کام ہے، دنیا کے کونوں تک پہنچانا میرا کام. جی، آواز دینا اے ابراہیم خلیل اللہ آپ کا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. تو خطبہ سننا بھی آپ کا کام ہے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، کان لگا کر. سامع بھی سننے والا ہوتا ہے، سمیع بھی سننے والا ہے، دونوں لفظ عربی میں سننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے. اگر فرق جانتے ہیں آپ، قابل مبارکباد ہے، نہیں جانتے تو سنیے. سامع کے معنی بھی سننے کے، سمیع کے معنی بھی سننے کے. سامع سنتا ہے، اڑا دیتا ہے، لیکن سمیع وہ ہے جو پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے. جب آپ توجہ کریں گے، اللہ کی رحمت میں عالم بندہ توجہ سے سنتا ہے. صرف کان یہ نہیں ہے، سارے جسم کو کان بنا دیا جائے. سننے کا مطلب یہ سارے جسم سے سنے، شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، جو آپ کاروبار میں استعمال کرتے ہیں، مقدمہ بازی کو استعمال کرتے ہیں. کیسی توجہ رہتی ہے آپ کی؟ بینک میں جب لین دین ہوتا ہے، چیک دیتے ہیں، ڈرافٹ دیتے ہیں، نظر ادھر رہتی ہے آپ کی، نہیں دینے والے پر رہتی ہے. توجہ کہاں ہے آپ کی؟ کیبن سے ادھر ادھر ہٹا کے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھتے. کم از کم اتنا تو سمجھ لیجئے کہ خدا کے کیبن رحمت کے سامنے آپ ٹھہرے ہوئے، خدا رحمت دے رہا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، جب پہلی اذان دے دی جائے
تو جو مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہے، ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام پر اس کا یقین ہے، زبان سے نہیں نکلتے الفاظ، اس کی روح سے نکلتے، باقی رہنے والی روح ہے۔ جسم پرواز ہوا کبھی آپ نے پڑھا؟ نہیں پڑھا، روح پرواز، روح عالم بالا کی رہنے والی ہے، جسم عرضی عالم کا ہے، اس لیے اس جسم کو صبح سے خاک کیا جاتا ہے، لیکن روح کسی کے قبضے میں نہیں آتی، انسان کے قبضے سے ماورا ہے۔ اس روح پر تو اللہ کے حکم سے صرف فرشتوں کا قبضہ چلتا ہے، فرشتے ہاتھ ڈال سکتے ہیں اس روح پر، انسان روح پر ہاتھ نہیں ڈالتا، انسان کے بس سے باہر ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ روح کیا ہے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، بھید کیا ہے، سر کیا ہے، آخر کیسی ہوتی ہے روح، کیسی صورت ہے اس کی، کیسی شکل ہے اس کی، کیسی لطافت ہے اس کی، کیسا رنگ ہے اس کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ ایسا راز ہے، اسے جاننے کی کوشش مت کرو، خدا اپنے پیغمبروں کو کچھ راز بتاتا ہے، تم کو بتاتا ہوں، تم سنبھال نہیں سکتے، تباہ ہو جاؤ، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک صاحب نے کہا کہ حضور میں آپ کا کلمہ گو ہوں، آپ کا متبع ہوں، آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کے قدم ناز میرے سر پر، آپ کی بہت خدمت کرنے والا ہوں، مجھے اسم اعظم بتا دیجیے۔ اسم اعظم سنا ہونا کبھی کبھی آپ نے، اسم اعظم اللہ کا سب سے بڑا نام، اللہ کا ہر نام بڑا ہے، اللہ کی ہر صفت بڑی، کوئی صفت چھوٹی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر زمانے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ اسم اعظم ہر کسی نے کے سنبھالے سے نہیں سمجھ سکتا، لہذا اس کی خواہش مت کرو، اس کی تمنا مت کرو۔ لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، جیسے جیسے انکار پیغمبر خدا کا بڑھتا جا رہا تھا، یہ بندہ خدا کہتا جا رہا تھا کہ نہیں مجھے آپ للہ کرم کی نظر کیجئے مجھ پر، میں شاعر ہوں آپ کے دربار، آپ پیغمبر زماں ہیں، آپ خدا کے حکم سے کیا نہیں کر سکتے، آپ پر وحی آتی ہے، کلام آتا ہے آپ پاس، خدا سے کلام کرتے ہیں آپ، کیا رتبہ ہے آپ کا، کیا مقام ہے آپ کا، کیا منزل و مرتبت، کیا شان و شوکت، کیا عظمت ہے آپ کی خدا کے لیے۔ خدا کے لیے مجھے کہا کہ اسم اعظم تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اسم اعظم کو تم سنبھال نہیں سکتے، لہذا اس کی خواہش مت کرو۔ لیکن جب بہت زیادہ خواہش ہوئی تو پیغمبر زمانے بھی اسم اعظم دے دیا، کیا دیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، وہ بنتا جانے۔ اسم اعظم ایسی چیز اور ایسی تاثیر رکھنے والا اسم ہے جس سے بے جان مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، بے روح میں بھی روح آ جاتی ہے، بے حرکت بھی حرکت کرنے لگتا ہے۔ اسم اعظم وہ ہے، معلوم ہے آپ کو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں معلوم ہے تو حیرت میں ڈوبنے کی بات نہیں، کتابیں قرآن مجید سب سامنے موجود ہے آپ کے، چھپا ہوا نہیں ہے، پڑھیے، معلومات حاصل کی۔ ایک مرتبہ اس بندے کے دل میں آ کے دیکھیں کہ اسم اعظم کی تو کیفیت تاثیر کے بارے میں بہت سنا ہے، ذرا آزما کے تو دیکھیں۔ ایک مقام پہ جا رہا تھا، ایک مردہ شیر پڑا ہو جس کی جسم میں اس حرکت نہیں تھی، بہت طاقت ہوتی ہے اسم اعظم کی، آزما کے تو دیکھوں۔ عزیزان گرامی اسم اعظم پڑھا ہوئے، اسم اعظم کی تاثیر ہوئی کہ وہ شیر جو مردہ پڑا ہوا تھا زندہ ہو گیا، دیکھا کہ سامنے آدمی یہ چیز پھاڑ کے تھا۔
اس میں آدم کو ہر کوئی سنبھال نہیں سکتا، علم کو بھی ایسے ہی ہر کوئی سنبھال نہیں سکتا، اس لیے کم ظرف سینوں میں علم کی دولت نہیں کی جاتی، ظرف والے کو علم کی دولت دی جاتی ہے۔ حرام کا فتویٰ دینے والا بھی عالم ہوتا ہے، حلال کا فتویٰ دینے والا بھی عالم ہوتا ہے، سمجھ میں فرق ہوتا ہے۔ دین کا کتابوں کا پڑھ لینا، الفاظ کے کیڑے بن جانا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا فہم اصل ہے، فہم۔ میرے عزیزو دوستو، اسی طریقے سے قرآن مجید کا بھی معاملہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، سب سے پہلے ایمان کہا گیا، ایمان ہے تو سب ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اذا نودی، جب پہلی اذان ہو جائے جمعہ کی، للصلاۃ، نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کتنی اہمیت ہے تھی۔ اب یہاں امتحان ہے کہ کاروبار پہلے ہے یا خدا کی عبادت پہلے، تجارت نمبر 1 ہے یا عبادت نمبر 1 ہے، رزاق نمبر 1 ہے یا رزق نمبر 1۔ بڑی کشمکش ہے، لیکن ایمان والا کشمکش میں نہیں پڑتا، بس اللہ کا بلاوا آ گیا، جانا ادھر۔ دنیا کا کوئی منسٹر اگر یاد کرے تو کیسے جاتے ہیں، سر دھور کے، اور اللہ کی آواز آ رہی ہے، گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، سننے کی فرصت بھی نہیں ہے اذان کو۔ عزیزان محترم، بہت بڑے عالم دین ہندوستان کے، جن کی کتابیں مصر میں چھپتی تھی، عربی اور عرب ممالک میں فروخت ہوتی تھی، ایک مرتبہ حیدرآباد کی مسجد چوک سے جا رہے تھے، اذان شروع ہوئی، ساری دنیا چل رہی ہے، لیکن یہ عالم دین ٹھہر گیا وہاں پر، چپل اتار کے ٹھہر گیا، جوتا اتار کے ٹھہر گیا ہے۔ کیوں؟ لوگوں نے کہا کہ چلنے کا راستہ ہے، کہا میں تو بازو ٹھہرا ہوں۔ کیوں ٹھہرے آپ؟ کا اذان ہو رہی ہے، نہیں معلوم؟ اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، نہیں معلوم؟ اللہ کی دعوت آ رہی ہے، نہیں معلوم؟ اذان کے احترام میں وہاں ٹھہر گئے میرے محترم دوستو۔ اور ایسے ہی تواریخ کے اندر آتا ہے، آپ نے ہارون رشید کی اہلیہ محترمہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، قصوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، کہانیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ زبیدہ جس کا نام، باغ میں سہیلیوں کے ساتھ جھول رہی، غریب کے محل سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زبیدہ سمجھ گئی، جھولے کو ٹھہرا دیا، دوپٹہ اوڑھنی جو آج غائب ہو گیا اس وقت موجود تھا، اس نے اپنے سر پر ڈالا، اسے پلو بھی کہا جاتا ہے، کہا کہ اب جھولنے کا وقت نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے۔ جو اوڑھنی نیچے گر گئی تھی اسے سر پہ ڈال لیا، پہن لیا، ایک چھوٹا سا عمل، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب ہر انسان کی طرح زبیدہ بھی دنیا سے جڑی، دیکھنے والوں نے، اس کے چاہنے والوں نے دیکھا کہ بہت نعمتوں میں ہے، راحتوں میں ہے۔ پوچھا زبیدہ بڑے مزے، بتاؤ کیا تم نے حاجیوں کے لیے جو نہر کھودی تھی، حاجیوں کو پانی پہنچایا تھا، اللہ نے اس کے صدقے میں، اس کی جزا میں، اس کی سزا میں تم کو معاف کر دیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں۔ پھر تو تم بہت خیر خیرات کرتی تھی، بھوکوں کو کھلاتی تھی، ننگوں کو کپڑا پہناتی تھی، شاید یہ اللہ کو پسند آ گیا ہوگا۔ کہا نہ نہر کام آئی، نہ کپڑا کام آیا، نہ پیسہ کام آیا، پھر بخشش کیسے ہوئی؟ کہا ایک وقت میں باغ میں جھول رہی تھی، اذان ہوئی، میں نے اذان کے احترام میں پلو ڈال دیا، اللہ نے کہا زبیدہ اسی کے بدلے میں تجھے بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا سمجھتا ہے مسلمان اذان کو؟ پھر جمعہ کی اذان کیسی مبارک ہے اذان!
جہاں تک یہ آواز جاتی اذان کی وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے. کیا آپ بھی اس کی دوڑ میں شامل ہونا چاہیں گے؟ یقین نہیں چاہیں گا. پھر آپ کہاں دوڑیں گے؟ آپ کی دوڑ اللہ کا گھر ہے، آپ کی دوڑ اللہ کا دربار ہے. 5 وقتہ نمازیں محلے کی مسجد، جمعہ کی نماز جامع مسجد میں، عید کی نماز عیدگاہ میں. یہ پورا ایک سسٹم ہے جو بتایا گیا. ہاں جو مریض ہیں، لنگڑے ہیں، بیچار ہیں، لولے ہیں، جن کو ٹاکے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کمزور ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ محلوں میں پڑھ لے سکتے ہیں. لیکن جو صحت مند ہے، توانا ہے، جی 4 کو مار کے مر سکتے ہیں، ان کے لیے اصول بتا گیا کہ جامع مسجد کو اختیار کرو. اسی لیے آج سے 150 سال پہلے اللہ تعالیٰ ان بانیان مسجد کی خبر کو روشن منور کرے. کتنی بڑی مسجد بنائی ہے جامع مسجد سنسکرتی کا بڑا. میرے عزیزوں دوستوں، آج سے 150 سال پہلے کیا تھا ہو گیا؟ سوچئے کیسی فکر تھی ان کی. ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہماری نسلیں آنے والی ہیں، وہ کثرت میں ہوگی، زیادتی ہوگی، میجارٹی ہوگی. ان کو نماز پڑھنے کے لیے تنگی نہ ہو، ان کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ کی کمی نہ ہو. اتنی بڑی مسجد جامع مسجد کے اندر آباد بنائے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. مومن ہو تو تجارت کاروبار کو چھوڑ دو، نہ جیب میں نہ کان میں، چھوڑ دو. رسول پاک علیہ السلام پر کچھ لوگ غلط جملے کہتے تھے، گستاخی کے، بے ادبی کے. حضور پاک علیہ السلام کہیں غم زدہ نہ ہو جائیں، آزردہ خاطر نہ ہو جائیں. اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی ذرنی والمکذبین، اے حبیب ان کو چھوڑ دیجئے، میں آپ کا مقام بتانے والا ہوں. ذرنی، ذر کا جو لفظ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. ذرنی چھوڑ دیو، زال رے زر، زر کو بھی چھوڑ دیے، زیر زر، یہ زر کو بھی چھوڑ دیا. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو بھائی. منادی نے ندا دے دی ہے، اذان دے دی، برا اللہ کے گھر کی طرف. تو بہت سے ایسے مسئلے عزیزان محترم جن کا علم ہم کو نہیں ہے، لیکن باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. ایسے ہی عوام میں یہ چیز بڑی مشہور ہوئی تھی کچھ سال. آپ کو اگر حافظہ آپ کا اللہ سلامت رکھے، میرا بھی اب تک صحیح و سلامت ہے، دعا فرمائے. یہ مسئلہ نکلا تھا کہ بھائی ایک صاحب نے 50 درہم کافی کرا تو ان کے مال میں بڑی زبردست ترقی ہو گئی، کاروبار میں بڑی ترقی ہو گئی، اتنا نفع ہو گیا نا. اور جنہوں نے انکار کر کے پھینک دیا ان کا گھاٹا ہی گھاٹا ہو. آپ کو یاد آ رہا ہے؟ بڑا کرم 20 کاپیاں اس کے ذرا کرا کے تقسیم کیجیے، بڑے مال میں برکت ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی، روڈ میں ترقی ہوگی. ایسا چلا کچھ دن چلا، وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد نکلا قرآن شریف میں بال نکل رہے ہیں، بال میں عوام کا سنا رہا ہوں مسئلہ. آپ ماشاءاللہ عوام نہیں ہیں، آپ بڑے اچھے پڑھے لکھے فاضل قابل سمجھدار لوگ ہیں، اشاروں میں گفتگو کو سمجھتے ہیں. کیا نہیں لگا قرآن شریف میں بال نکل رہا ہے. آپ کو یاد آ رہا ہے قرآن شریف میں بال نکل. اب سب گھر میں جا کے دیکھ رہے قرآن میں بال نکلنا ہے، بال نکل کیا ہوگا کہ بال نکلے گے؟ ارے قرآن میں بال نکلنے سے کچھ نہیں ہوا، قرآن کے الفاظ میں اگر کوئی بال آ جائے پڑھنے میں تو اس کا اثر ہوگا بھائی. ہاں یہ سمجھنا ہے. اس کے پڑھنے میں غلطی آ جائے، بال برابر بھی فرق آ جائے تو معنی میں بھی فرق ہو جائے گا. جنت کا جہنم ہو جائے گا، جہنم میں جنت ہو جائے گا. حلال کا حرام، حرام کا حلال، جائز کا ناجائز، ناجائز کا جائز. قرآن کی قراءت میں کہیں بال نہ آ جائے، کہیں ہم غلط تلاوت نہ کریں. سیکھنا ہے یہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا، اس لیے بار بار یہ چیز بیان کی آتی ہے کہ اس کا عام تعلق ہے، کنسلٹ ہے. بہترین مسلمان وہ ہے جس کی نشانی ہے کہ قرآن مجید اللہ کتاب پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے. اگر کس کام پہ آپ لگے ہوئے، یہ سرکار کی ڈیوٹی ہے. نوکری جب سرکار کی ہے تو تنخواہ بھی وہیں سے ملے گی.
بڑے خوش نصیب ہیں. یہ کام کرنا ہے آپ کو تھوڑے وقت میں نکالنا ہے, اسی وقت میں نکالنا ہے جب آپ کے ولی میں جا رہے ہیں, اسی وقت میں نکالنا ہے جب آپ شادی میں جا رہے ہیں, مہندی میں جا رہے ہیں, ساتک میں جا رہے ہیں جی, اور کاموں کے اندر آپ جا رہے ہیں, اسی میں سے وقت نکال کے کرنا ہے. خود سیکھنا بھی اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے. تو جیسے وہ 10-20 زراعت کا مسئلہ نکلا تھا فائدہ نقصان کا, جیسے قرآن میں بال کا مسئلہ نکلا تھا, ویسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ 4 جنبے کو زیارت نہیں کرنا. نعوذ باللہ من ذالک. اکثر یہ جملہ سنا ہوگا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس بلا سے محفوظ رکھے. اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے, ایصال ثواب کرنا ہمارا کام ہے, ثواب پہنچانا اللہ کا کام, یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے, ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن ہم کیا کرتے, اپنا کام بھی ہم کرتے, اللہ کا کام بھی ہم جو اپنے ذمہ لینے کی کوشش کرتے. ایسا نہیں ہے. جیسے چاند دیکھنا ہمارا کام, چاند نکالنا ہمارا کام, جمعۃ الوداع بھی بنانا نہ بنانا یہ اللہ کا کام ہے, بندوں کا کام نہیں ہے. شرعی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اصل میں دیکھا جائے تو یہ ہم نے بنا لیا, عرف ہے, رواج ہے. اس لیے علماء نے بھی دیکھا کہ لوگوں کے خوش عقیدگی ہے, اسے تعلق ہے, محترم سمجھتے ہیں, باعزت سمجھتے ہیں, تو لہذا ایسے مضامین پڑھے جانے لگے کہ جس سے مسلمانوں کے ذوق اور شوق میں جذبہ ہو. کہ یہ جذبہ صرف رمضان میں جمعۃ الوداع کو ختم نہ ہو جائے بلکہ آئندہ جمعۃ الوداع تک چلتا رہے. کیسے چلے گا صاحب؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ پہیا چلاتا ہے, چلا کے آخر میں طاقت سے ڈھکیل دیتا ہے, پہیا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. اب کون چلا رہا ہے؟ بچہ چلا رہا ہے, نہیں چلا رہا. وہ جو طاقت آخری مرتبہ بچے نے دی تھی, زور سے اسے ہکالا تھا, اب وہی طاقت کے ذریعے وہ پہیا چل رہا ہے. تو جمعۃ الوداع سے بھی ایسا نور, ایسی روحانی طاقت آپ حاصل کرے. یہ جو ٹیمپو نمازوں کا, عبادت کا, تراویح کا, تلاوت کا, توبہ کا, تلہ کا, تعجب کا بنا ہوا ہے, آئندہ جمعۃ الوداع تک چلتا رہے. یہ مقصد تھا جمعۃ الوداع کا. لیکن ہم کیا بولے, الوداع الوداع اے ماہ رمضان, الوداع 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 اے ماہ قرآن, الوداع. جانے والے ہر جمعہ الوداع ہے, وہ جو جمعہ کا پھر آتا کیا؟ ذرا سوچیے, ذرا غور کیجیے. یہاں نہیں ملتا ہے موقع, گھر جا کے سوچیے. لوگوں کے دوستوں نہیں ملتا, اکیلے بیٹھ کے سوچیے, ذرا ہریالے پہ بیٹھ کے سوچیے. یہ جمعہ گیا تو پھر آتا تو آخر جمعہ ہو گیا. پھر تو یہ چاند نکالنا جیسے ہمارا کام نہیں ہے, جمعۃ الوداع بھی بنانا ہمارا کام نہیں ہے. آپ پڑھ لیجیے, یہ آپ کی خوش عقیدگی ہے. یہ والا بڑے پریشانی کے ساتھ لوگ آگے پریشان کر رہے ہیں کہ آپ یہ ہوتا نہیں ہوتا, بولنا آپ ارے نہیں بول سکتے صاحب. ارے آپ مولانا صاحب ہیں, آپ کو بھی نہیں معلوم. جو وہاں اللہ نے نہیں بتایا تو کیسے معلوم ہوا؟ ان کو نہیں معلوم کہ ہم کو بھی نہیں معلوم, کسی کو بھی نہیں معلوم. جو اللہ نے بتایا وہ بولنا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو باتیں پوچھی جانے کے قابل ہے وہی پوچھی جانی ہے, ہر بات پوچھی جانی نہیں. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دیتا ہے, تم کو معلوم ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو جمعہ کو ہلکا جانتے ہیں, کم ترین جانتے ہیں, ادا نہیں کرتے, 3 جمعہ اگر ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ سینے اس کے قلب پر, دل پر ایک کالا ٹپکا ڈال دیتا. اللہ کی طرف سے آتا ہو, انڈوسکوپی سے نہیں آتا. روحانی انڈوسکوپی ہے, روحانی الٹرا ساؤنڈ ہے. اب اس کے بعد بھی وہی حالت رہتی ہے, وہ دھبا تیل کی طرح, پانی کی طرح بڑھتے بڑھتے پورا دل بلیک ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, ہدایت چھین لی جاتی ہے, گستاخیاں ہونے لگتی ہیں, بے ادبیاں ہونے لگتی ہیں.
یہاں تک کہ وہ دین سے نکل جاتا ہے، ملحد بن جاتا ہے. یہ کیوں وہ کیوں سب مولانا لوگ بنائے ہوئے تھے، یہ تو مفتی صاحبہ بنا لیے، تو یہ ہے نہیں اسلام میں. اسلام تو بالکل سیدھا سادہ ہے. یہ دیکھیے یہ ہوتا نوت خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. اور اس سے بڑی بھیانک خبر سن لیجیے، جا کے پڑھ لیجیے کتابوں. سرکار دو عالم کیا فرمایا، جو لوگ نماز کی اذان جمعہ کی سنتے اس کے باوجود بھی جمعہ کی نماز کو نہیں آتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جگہ دوسرے کسی کو امام بناؤ اور جا کے وہ لوگ جو نہیں آتے جمعہ کی نماز کے ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ رحمت عالم کا پیغام ہے. سن لیجیے، جامع مسجد میں سن لیجیے، آج کے ساتھ سن لیجیے، شاید زندگی میں کبھی کام آ جائے. سرکار تو رحمت عالم ہے، رحمت کی بارش پتھر پر چھائے گا آپ پر، لیکن آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا نہیں کی. لیکن جو جمعہ سے غفلت کرتے، جمعہ کو نہیں آتے، ہلکا جانتے، بے وزن جانتے، جمعہ کی قدر نہیں، عزت نہیں. میرے عزیز اور دوستوں، سرکار نے فرمایا کیونکہ سرکار ہی امامت فرماتے تھے، امامت وہ منصب ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ مصلی کو؟ کیا مقام ہے اس کا کہ پیغمبروں کے امام امامت فرماتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، آنے کے قابل نہیں ہوئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، ابو بکر میرے مقام پہ جا کے امامت کرو. اللہ اکبر. یہ وہ مقام جو خلفائے راشدین نے کیا. باتیں ہوتی ہے آج مشہور ہے. چلیے اسی شہرت کی طرف چلتے. آنے والا جمعہ اگر ضرورت الوداع ہو جاتا ہے تو دو مرتبہ آپ کے الوداع مل جاتا ہے. خوشخبری کی بات ہے. آج کے دن مجلس انتظامی نے درخواست پر مقرر خطاب فرما، جو حضرات کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری جو ختم کرنے والی ہو، ان کو فدیہ دینا ضروری ہے. کم از کم یومیہ 100 روپیے. صدقہ فطر جو گیہوں آپ استعمال کرتے اس قیمت کا 1.25 کلو کی قیمت آپ کو ادا کرنا ہے. نہیں کرنے سے نہیں چلے گا، ورنہ عبادتیں ساری زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. سمجھیے 40 روپے کلو کا گیہوں آپ کھاتے ہیں، مثال کے دے رہا ہوں میں، 40 روپے بولتے مولانا کا کیسا نہیں. جس ریٹ کا گیہوں آپ کھاتے ہیں اس سے 1.25 کلو، 40 روپے میں 40 روپے 1.25 کلو کتنے ہوتے ہیں، اتنے طے کر کے آپ کو ادا کر دینا ہے مسکینوں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بیان ختم ہوا، سنت ادا فرمائے. اس کے بعد خطبہ اور نماز